وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 19 سے 22 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع کیا ہم زندہ ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بار گناہ نہ اٹھا سکے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ بٹانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکے گا، خواہ قریبی رشتہ دار ہی ہو. اے حبیب، آپ انہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 19 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. لفظی ترجمہ: وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہیں اندھے اور آنکھوں والے، دیکھنے والے، بینا. ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی. ولا الظل ولا الحرور، اور برابر نہیں ہے نہ سایہ نہ دھوپ. ما یستوی الاحیاء والاموات، اور برابر نہیں ہے زندے اور مردے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یا جو چاہتا ہے. ما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ سنانے والے نہیں ہیں جو قبروں میں ہیں. ان انت الا نذیر، آپ ہیں لیکن صرف ڈرانے والے. اصل میں اگر آپ تھوڑا سا سوچیں یا میں سوچوں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو یہ یعنی بہت واضح ہیں، اور بالکل اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو تشبیہ دی ہے اندھے سے یا بینا سے، اور اندھیروں سے اور روشنی سے، سائے سے یا دھوپ سے، مردے سے یا زندہ سے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں جو بیان ہو رہی ہیں سامنے کرام، یہ یکساں تو نہیں ہے. یستوی کا الفاظ ہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر، برابر نہیں ہے اندھا
اور دیکھنے والا. دیکھیں انسان جو ہے بنیادی طور پہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ انسان اندھیروں میں ہے، انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. اور روشنی کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ گئی. اب وہ نور آیا ہے یعنی ہدایت خدا بندی اور ہدایت والا، یہ دونوں نور ہیں. انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، یعنی نور کی وجہ سے ہیں. بہرحال یہ تفصیلی مضمون ہے، بہرحال میں آپ کو مختصر کہہ رہا ہوں. انسان کو یعنی انسان جب پیدا ہوا ہے نا، یعنی جس ماحول میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ سارے یعنی یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ اندھیرے ہیں. ہم اندھیروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظر حقیقت جو ہے وہ ہمیں ہماری ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اب وہ حقیقت جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی جو ہے، یعنی ہم اندھیروں میں ہیں اور روشنی جو آنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے، اور وہ روشنی آ چکی ہے. اور وہ کتاب اور سنت، کتاب اور صاحب کتاب، یہ جو ہے یہ روشنی کے مظاہر ہیں، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے. سامعین کرام، انسان کو یہ بنیادی بات نوٹ کر لیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے روشنی کی. اب وہ روشنی وہ پیغمبر کی ذات کے واسطے سے ہمیں ملتی ہے. اگر قرآن ہے تو وہ پیغمبر ہمیں یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب یعنی وہ روشنی، اس کی تلاوت اور اس کی تعلیم، یہ پیغمبر کی ذات ہمیں دیتی ہے. پیغمبر کی اپنی ذات جو ہے سراجم منیرہ ہے، ایک روشن چراغ ہے. سامنے کرام یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، بڑا مزیدار مضمون ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں کہ انسان، ایک بات تو یہ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اندھیرے میں ہیں. اب دیکھیں ظاہر پہ تو نظر لگتی ہے لیکن باطن سے ہم غافل ہیں. یہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. دنیا کے ظاہر کو تو یہ دیکھتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں. تو سامعین کرام، انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. جب حق آ گیا تو یہ روشنی ہے. پھر باطل جو ہے یعنی حق کا پتہ یعنی جب حق آ جاتا ہے اندھیرے مٹ جاتے ہیں، اندھیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اندھیرے تھے. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں باطن کے متعلق یعنی مطلع کیا کہ بھئی توحید، تمہاری کامیابی جو ہے توحید میں ہے، رسالت کو مان لینے میں ہے، اور آخرت کو اپنا نسب العین تم بنا لو، آخرت کے لیے زندگی گزارو. تو بہرحال حق اور باطل، جب پیغمبر آ جاتا ہے تو وہ حق لے کے آتا ہے، وہ روشنی لے کے آتا ہے، اور باطل تو اندھیرا ہے. باطل اندھیرے ہیں. سامعین کرام، میں افسوس سے یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں نے اندھیرے جو ہیں اس کو روشنی سمجھ لیا ہے. یہ ضرور میں کہوں گا بالکل واضح انداز میں کہ ہم دھوکے کا شکار ہو گئے. ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے اور روشنی کو ہم نے اندھیرا سمجھ لیا ہے. وہ کہتے ہیں نا بڑے دقیانوسی ہیں یہ لوگ، بنیاد پرست ہیں، دقیانوسی ہیں، اور یہ پرانے خیالات والے ہیں. ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ روشن خیالی آپ کسے کہتے ہیں آج؟ روشن خیالی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ روشن خیالی آپ کسے کہتے ہیں. تو اب ہمیں ایک دھوکہ لگ چکا ہے. وہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی تمہیں، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ دھوکے باز. تو دھوکے میں ہم پڑ چکے ہیں.
میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں سامنے کرام، مسلمان، آج کا مسلمان دنیاوی زندگی کے دھوکے میں آ گیا ہے، اور اس نے اس زندگی کو یا یہ جو نظر آ رہا ہے اس کو روشنی قرار دے دیا ہے، اس کو یعنی، اور جو نظر نہیں آ رہا اس کو یہ اندھیرے قرار دیتا ہے، اس کے پاس نہیں جاتا، اس کے پاس جانے سے کتراتا ہے۔ اسلام کو ہم کلی طور پر قبول کرنے سے عملاً انکاری ہے، عملاً زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ سارے مضامین ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے حق اور باطل کا، حق اور باطل کا تجزیہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ حق کی مثال روشنی کی سی ہے، اس کے مقابل جو کچھ بھی ہے، ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ تو گمراہی رہ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک انسان کو حق نظر آ جاتا ہے، وہ حق شناس بن جاتا ہے، دوسرا انسان دنیا کے ظاہری اندھیروں میں گم ہے۔ تو پھر یعنی یہ دونوں ہستیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرار دے رہا ہے کہ جس نے حق کو قبول کر لیا ہے وہ بینا ہے، اور جو ظاہر کو جس نے روشنی سمجھ لیا ہے وہ عقل کا اندھا ہے، آنکھوں کا اندھا نہیں، عقل کا اندھا ہو گیا ہے، عقل اس کی الٹی ہو گئی ہے۔ سورہ ملک میں یہ مضمون ہے سامنے کرام، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا ہے، یعنی صرف یہاں نہیں اور جگہ بھی۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص افمن یمشی علی وجہہ اہدی، جو سر کے بل چل رہا ہے وہ زیادہ صحیح ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھے راستے پر بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے، یعنی پاؤں کے بل۔ اب پاؤں کے بل چلنا اور سر کے بل چلنا یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، سر کے بل چلنا بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح اندھیرے میں آپ کہتے ہیں میں نے سفر کرنا ہے، تو یہ تو آپ یعنی غلطی پر ہیں، آپ کو تو روشنی کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یعنی اپنے اعمال سے یہ کہتے ہیں، زبان سے نہیں، اعمال سے یہ کہتے ہیں مجھے تو اندھیرے اچھے لگتے ہیں، مجھے تو اندھیرے جو ہے روشنی لگتے ہیں، یہ روشن خیالی جو ہے آپ جو کہتے ہیں نا، تو یہ سارے تقابل ہیں سامنے کرام۔ حق اور باطل یعنی اس کا یہ برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں ایسا ہے سامنے کرام کہ ہم میں سے بہت سے لوگ انہوں نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ دین کے افعال و اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، اور کچھ کام ایسے کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج کر دیتے ہیں، کلمہ زبان سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عقل کے اندھے ہیں۔ کامیابی ان کی نظر میں دنیا کی کامیابی ہے، اور یہ بات جو ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی دنیا ہونی چاہیے اور دنیا ہی حقیقت ہے، تو یہ عقل کا اندھا ہے، یہ عقل کا اندھا ہے، اور ان آیات کی روح سے یہ شخص جو ہے یہ مردہ ہے۔ اور آپ جو ہے اس آیت میں ہے کہ آپ یعنی آپ سنا نہیں سکتے، یعنی آپ کی بات اثر انداز نہیں ہو سکتی جو لوگ قبروں میں ہیں، یعنی جنہوں نے جیتے جی اپنے ضمیر کو مار دیا ہے اور نفسانی خواہشات کے بل بوتے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ تو اس آیت میں یہ بھی مضمون ہے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنا دیتا ہے، یعنی حق جس کو چاہے سنا دیتا ہے، یعنی توفیق دے دیتا ہے اور سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن کس کو دیتا ہے؟ من یشاء، جو خود چاہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں کہ بھئی میں اس کو حق قبول کرنے کی توفیق دوں گا، اے کو دوں گا، زیڈ کو نہیں دوں گا،
ایسا کوئی بات نہیں ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ نے حق کو بھجوا دیا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق دیکھو رب کی طرف سے آ گیا. اب جس کا جی چاہے اس کو مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو لیکن اس آیت میں ایک مضمون بڑا اہم ہے سامنے کا. ما انت بمسمعین، آیت نمبر 22. ما انت بمسمعین من فی القبور، جو آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے. اب قبر کیا ہے؟ ایک یعنی اس کا ایک مطلب تو ہے قبر میں مردہ ہوتا ہے. اب قبر کیا ہوتی ہے سامنے کرام کہ مردے کو باہر کے، یعنی مردہ تو تاریکی میں ہے اور اس کو بند کر دیا گیا ہے. ایک قبر میں بند ہے، مردہ ہے. مردے ہمارے حساب سے جو ہیں وہ یعنی سنتے بھی ہیں اور سنتے ہیں. فَإِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ مردے کو آپ دفنا کے جب جاتے ہیں نا تو فَإِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہ مردہ جو ہے یہ پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پہ جب 70 کفار جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئے تو ان کو ایک گڑھے میں دبا دیا گیا. گڑھا کھود کے، بڑا گڑھا کھود کے اس میں پھینک کے مٹی ڈال دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے اور پکارا ایک ایک کو، ابو جہل، عتبہ وغیرہ جو بھی تھے سرداران قریش، اور کہا ان سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے بھی وعدہ کیا تھا اور مجھ سے بھی وعدہ کیا، اور مجھ سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. تم بتاؤ تم سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا آیا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر نے ان کو کہا کہ حضور یہ تو مردے ہیں، یہ تو نہیں سن سکتے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے بس. تو اب میں قبر کی تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں. قبر میں اگر آپ اپنے آپ کو بند کر لیں مثال کے طور پہ، یعنی تو پھر کیا ہے؟ مردہ یعنی جس نے اپنے آپ کو قبر میں بند کر لیا، یعنی ایک بند کمرے میں ایک دائرہ کھینچ لیا کہ بھئی یہی میرا دائرہ ہے. تھوڑی سی مختلف میں آپ کو قبر کی بات مختلف انداز سے بتا رہا ہوں. کسی نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں یا ایک تہہ خانے میں بند کر لیا کہ بھئی میں نے تو یہیں رہنا ہے، میں نے باہر نہیں نکلنا. تو جناب پھر اس نے تو خود ہی اپنے لیے تہہ خانہ پسند کر لیا ہے. تہہ خانہ تو تاریک ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ وہ ایک بند کمرے میں ہے. تو اسی طرح بعض لوگوں نے سامعین کرام دنیا کی جو حد ہے یا دنیا کا جو کمرہ ہے اس میں ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ اس میں رہنا ہم پسند کرتے ہیں. اور یہ خواہشات نفس جو ہے یہ ہمیں کہیں اور جانے نہیں دیتی. جو خواہشات نفس کا اتباع کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر کے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا ہے. اب باہر سے کوئی حقیقت شناس یا آنکھوں والا ان کو آواز دے بھی تو انہوں نے تو اپنے لیے کمرے کو پسند کر لیا ہے کہ میں نے تو اسی کمرے میں رہنا ہے. اور میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں سامعین اکرام کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظاہر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، ظاہر ہی کو انہوں نے پسند کر لیا ہے رہنے کے لیے. اور تھوڑی سی میں اگر آپ کو لیے یہ بات سمجھنے کے لیے آسان کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، ظاہر پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں اور ظاہر کو ہم نے اصل قرار دے دیا ہے. اب دیکھیں عام طور پہ سامعین اکرام، بغیر لگی لپٹی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں سے بہت سے لوگوں نے ظاہر کو پسند کر لیا ہے اور ظاہر ہی کے لیے جیتے ہیں. یہ میں، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا پلاٹ، یہ میرا بینک بیلنس اور یہ میرا کارخانہ، یہ میری کرسی اور یہ میرا وہ جو میری حیثیت ہے ذاتی.
تو اس میں کے خول سے، دنیا کے خول سے ہم باہر نکلنا نہیں چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کی منزل دنیا نہیں ہے، بلکہ انسان کی منزل آخرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گردِ راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اے طائر لاہوتی، تم تو طاہر لاہوتی ہو، تم تو لاہوت کے پرندے ہو، تم نے تمہارا اس دنیا میں کیا لینا دینا۔ اور بہت سے لوگ، یعنی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے دنیا ہی کو اڑنا بچھونا اپنا قرار دے دیا ہے، دنیا ہی کی کامیابی کو ہم میں سے بہت سے لوگ اصل کامیابی جانتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں۔ یہ بڑی بری بات ہے، دنیا ہی کے لیے، ظاہر کے لیے جیتے ہیں، باطن کا کچھ خیال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شکوہ کیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے متعلق معلومات تو رکھتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ آیت میں تو یہ نہیں ہے لیکن میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ مادی چیزیں، یہ مادی یوٹیوب پہ آپ بھی کوئی بھی مادی چیز ڈال لیں، اس کے دیکھنے والے بے شمار مل جائیں گے، اور جو روحانی بات ہے، جو باطنی بات ہے، تو آپ اس کو اگر ڈال دیں تو اس کے ویورز جو ہیں بہت کم ہوں گے بنسبت ان کے۔ وہاں سیکنڈوں میں آپ جو بھی چیز ڈال دیں، ظاہری کوئی بھی اٹریکٹیو چیز تو ظاہر کے متعلق ہے تو فوراً اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، لیکن قرآن کو ڈال دیں، درس قرآن کو ڈال دیں، ایسے اس کو جو ہے وہ دیکھنے والے آپ، مطلب اس وقت میں 2018 کی بات کر رہا ہوں، جنوری کا مہینہ ہے، میرے درس ہی دیکھ لیں، یوٹیوب پہ پڑھیں تو سنگل فگر یا ڈبل فگر، 6 ویورز ہیں یا 8 ویورز ہیں یا 12 ہیں، ڈبل فگر سے بات نہیں بڑھتی۔ تو ہو سکتا ہے، خیر میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو جو یعنی ایسے یعنی آپ کو باطن کی طرف اگر کوئی متوجہ کرے تو آپ اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا اس کو آپ شیئر نہیں کرتے، آپ جو چیزیں شیئر کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے دنیا کے کمرے کو پسند کر لیا تو پیغمبر کی، یعنی اس پہ خوش ہو گیا، تو پھر پیغمبر کی آواز اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ وما انت بمسمع من فی القبور ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہے، جو دنیا کی کمرے میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ منہ موڑ لے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے اور اب وہ نہیں چاہتا، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کے علاوہ اس کا کوئی منزل ہی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ من تولا عن ذکرنا لم یرد الا الحیات الدنیا، ظاہری دنیا کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، اعرض عمن تولا، آپ رخ پھیر لیجئے، اپنا رخ انور پھیر لیجئے اس شخص سے، تولا عن ذکرنا، جو میری یاد سے پھر گیا۔ اب کیا؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، اب وہ دنیا کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، جنہوں نے دنیا کی قبر میں رہنا پسند کر لیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے بند کمرے میں اور ظاہر دنیا تک اس کی عقل اور سوچ و فکر اگر محدود ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، تم سنانے والے نہیں ہو جو قبروں میں ہے، ان انت الا نذیر، تم تو ڈرانے والے ہو۔ یعنی اس بہرحال منفی القبور تک ہم نے سبق پڑھا ہے سامعین کرام، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے۔ دیکھیں چند مثالیں ہیں اس میں
کہ اندھا اور بینا یہ برابر نہیں ہے، روشنی اور اندھیرا یہ برابر نہیں ہے۔ پھر حق اور باطل کی اللہ تعالیٰ نے دھوپ اور سائے سے مثال دی ہے۔ دیکھیں، دھوپ میں آپ کڑی دھوپ ہو اور چمکتی دھوپ ہو، جلستی ہوئی دھوپ ہو، اور اس کے مقابلے میں کوئی ٹھنڈا سایہ ہو۔ دین کی مثال، اہل دین کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ ایک ٹھنڈے سائے میں ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا، ہم تو اس کڑکتی دھوپ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اسی کو ہم سایہ تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور دنیا داری جو ہے یہ کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ اندھا پن ہے۔ تو یہ سب چیزیں برابر نہیں ہیں۔ ما یستوی الاحیاء والاموات، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہیں۔ جو شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، اس کی مثال جو ہے زندہ اور مردے کی سی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے سامنے کرام۔ دیکھیں، دنیا دار جو ہے یہ تو انہوں نے یعنی موت کو پسند کر لیا ہے۔ دنیا داری موت ہے سامنے کرام۔ وہ اقبال کا شعر ہے میرے خیال سے، مجھے پورا اس وقت تو یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا ٹوٹا پھوٹا مجھے یاد ہے، موت ہے وہ زندگی۔ اب شروع کا اس کا مجھے یاد نہیں آ رہا، بہرحال موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ تو زندگی، اگر دیکھیں میں آپ کو ایک لفظ کہوں تو وہ میں پورا اس کو تسلی ہوگی میری، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، اگر باطن آپ کا مقصود نہیں ہے، تو یہ زندگی پھر آپ مردے ہیں، آپ مردے ہیں۔ اور یعنی زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو مردہ بنا لیا ہے، حقیقت سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے، باطن کو آپ نے ترجیح دے دی ہے ظاہر پر، آپ زندہ ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کے الفاظ آئے ہیں بہرحال۔ اور بہرحال یہ میں تلاوت کرتا ہوں، سامنے کا میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور بمسمع من في القبور۔ ترجمہ سنا دیں۔ وما يستوي الأعمى والبصیر، ولا نہیں ہے اندھے اور بینا، برابر نہیں ہے اندھے اور بینا۔ ولا الظلمات ولا النور، اور برابر نہیں ہے اندھیرے اور روشنی۔ تھوڑا سا یہاں میں آپ کو عرض کروں گا، یہاں ظلمات اندھیروں کی روشنی بیان کی گئی ہے، روشن اور یعنی ظلمات کی جمع بیان کی گئی ہے۔ ظلمات بہت سے اندھیرے، نور ایک ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ اندھیرے بہت ہیں، غلط راستے بہت ہیں، سیدھا راستہ ایک ہے۔ ولا الظل ولا الحرور، اور برابر نہیں ہے سایہ اور دھوپ۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، برابر نہیں ہے زندہ اور مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء،
بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہیں. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وما يستوي الأعمى والبصير Not equal are the blind and the seeing, ولا الظلمات ولا النور nor are the darkness and the light, ولا الظل ولا الحرور nor are the shade and the torrid heat. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Nor are equal the living and the dead. God causes whomever he wills to hear, but you cannot make those in the graves hear. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.